رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ کس طریقے سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری امت پر گواہی دے گی، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری امتوں پر فضیلت کے متعلق پڑھا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو جاؤ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں، اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے۔ سکارا ہر نشہ آور چیز کے لیے بولا جاتا ہے، چاہے وہ شراب کا نشہ ہو، چاہے نیند کا نشہ ہو، چاہے کسی اور چیز کا نشہ ہو۔ سورہ بقرہ میں صرف یہ احساس دلایا گیا تھا کہ شراب میں نقصان بہت زیادہ ہے، فائدے بہت کم ہیں، اور یہاں باقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تک کہ تم خود سمجھنے کے لائق نہ ہو جاؤ، یعنی تمہیں سمجھ میں نہ آنے لگے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیا مانگ رہے ہو، تب تک تم نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی جب تک تمہارا نشہ نہ اتر جائے۔ یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، یعنی جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اور اسی لیے ایک دعوت میں شراب نوشی کے بعد جب نماز کا وقت آیا تو امام صاحب نے قرآن کی آیت غلط پڑھ دی، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ جیسا کہ جامع ترمذی کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف نے ہماری دعوت کی اور اس میں شراب پلائی، ہم مدہوش ہو گئے تو نماز کا وقت آ گیا، سب نے مجھے امامت کے لیے آگے کر دیا، تو میں نے سورہ کافرون کچھ اس طرح سے پڑھی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، یعنی کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، میں عبادت نہیں کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور ہم عبادت کرتے ہیں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی انہوں نے غلط پڑھ دیا، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نیند کی حالت میں ہے، اس کو بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، تو پھر اس وقت بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے، تو اس لیے اس وقت بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز کے دوران اونگ آئے تو وہ نیند دور ہونے تک آرام کرے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی نیند کی حالت میں نماز پڑھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ خیر مانگنے کے بجائے اپنے لیے برائی مانگ رہا ہو، یعنی اس کو پتہ نہیں رہتا، ظاہر سی بات اتنی سخت نیند آ رہی ہوتی ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ مانگ کیا رہا ہے نماز میں، پڑھ کیا رہا ہے نماز میں، بس وہ ایک اپنا فرض ادا کر رہا ہوتا ہے، تو اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ جب نیند آئے تو پہلے تھوڑی سی نیند پوری کر لو، تاکہ تم نماز کی حالت میں سمجھنے کے لائق رہو کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر جو شخص جنابت کی حالت میں ہو، یعنی اپنی بیوی سے تعلق قائم کیا ہو تو اس کو جنبی کہتے ہیں، تو اگر کوئی شخص جنبی ہو یا محتلم ہو تو اس کے اوپر غسل فرض ہے، اور وہ بغیر غسل کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جنبی ہے تو پھر وہ مسجد میں بھی نہیں جا سکتا ہے، مسجد میں وہاں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، مسجد کے اندر بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر عابری سبیلین کی طرف اشارہ کر کے یہ بتایا گیا ہے یہاں پر
کہ اگر کوئی راستہ نہ ہونے کی صورت میں، اگر کوئی راستہ اور نہیں ہے تو اس کی صورت میں مسجد سے گزرنے کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ پہلے صحابہ اکرام کے مکان اس طریقے سے تھے کہ وہ مسجد نبوی سے بالکل ملے ہوئے تھے، یعنی ہر حال میں مسجد نبوی سے ہی گزرنا پڑتا تھا، تو اس لیے ان کو وہاں پر رخصت دے دی گئی ہے، ورنہ اس کے علاوہ کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جنابت کی حالت میں یا پھر محتلم ہونے کی حالت میں جا کر بیٹھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ پر مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ اب یہاں پر بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو تو یعنی اس سے مراد وہ بیمار ہے کہ جسے وضو کرنے سے نقصان ہوتا ہو، وضو کرنے سے پریشانی ہو، تکلیف ہو اور اس کی بیماری میں اور بھی زیادہ اضافہ ہونے کے چانسز ہوں، اور بھی اضافہ ہونے کا ڈر ہو، تو وہ اس وقت تیمم کرے گا۔ اور اگر دوسرا وہ شخص بتایا گیا جو مسافر ہو، چاہے وہ مختصر اس کا سفر ہو چاہے لمبا سفر ہو، اگر اس کے پاس پانی نہیں ہے تو پھر وہ تیمم کرے گا۔ اور یہی حکم مقیم کے لیے بھی، یعنی جو سفر نہیں کر رہا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، لیکن بیمار و مسافر کو چونکہ اس قسم کی ضرورت عام طور پر پیش آتی رہتی تھی، اس لیے بطور خاص ان کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص قضائے حاجت سے واپس آیا ہو، یعنی بول و برات سے واپس آیا ہو اور اس کو پانی نہ ملے تو پھر وہ تیمم کر کے نماز ادا کرے۔ نماز چھوڑنی نہیں ہے کسی بھی حالت میں، نماز آپ کو پڑھنی ہے، کوئی بھی عذر تلاش نہیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے مباشرت کی ہو، اپنی بیوی کو چھوا ہو، تو اس پر تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ بیوی کو چھونے سے مراد بیوی کے ساتھ جمع کرنا ہے، اس سے تعلق قائم کرنا ہے۔ لیکن بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ بیوی کو چھونے سے مراد یہ ہے کہ صرف بیوی کو ہاتھ لگانا، بیوی کو صرف چھونا مراد ہے، اور اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کی تشریح کر دی ہے، جس سے شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی کا بوسہ لیتے، پھر بغیر وضو کے نماز ادا کر لیتے، یعنی صرف بیوی کو چھونے سے غسل واجب نہیں ہوتی ہے یا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اسی طریقے سے تیمم کا طریقہ بتایا گیا کہ تیمم اس انسان کو چاہیے کہ وہ تیمم کر لے، تو تیمم کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ہی مرتبہ زمین پر ہاتھ مار کر اپنی کلائیوں تک پھیر لے، پھر اس کے بعد اپنے چہرے پر وہی، یعنی دوبارہ سے مٹی نہیں لگانی ہے، وہی ہاتھ جو ہے دوبارہ سے اپنے چہرے پر پھیر لے۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا طریقہ اس طریقے سے بتایا ہے کہ یہ دونوں ہتھیلیوں اور چہرے کے لیے ہی ایک بار ملنا ہے، یعنی دونوں ہتھیلیوں اور چہرے کے لیے ایک ہی مرتبہ مارنا ہے، یعنی زمین پر بار بار ہاتھ نہیں مارنا ہے، بلکہ ایک ہی بار ہاتھ مار کے اس کو پھونک کر اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنا تیمم کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی حدیث جو ہے صحیح مسلم کی حدیث سے صحیح بخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت سعید بن عبد الرحمن اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مسئلہ اس نے پوچھا کہ اگر میں جنبی ہو جاؤں اور مجھے پانی نہ ملے تو میں کیا کروں؟ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ یاد فرمائیں جب ہم دونوں ایک سفر میں اس حالت سے دوچار ہوئے تو آپ نے اس حالت میں نماز ادا نہیں کی اور میں نے زمین میں لوٹ پوٹ کر نماز ادا کر لی، یعنی میں نے تیمم کر کے نماز ادا کر لی۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اتنا ہی کافی تھا کہ اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر مار کر اس میں پھونک مارتے اور اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لیتے۔ تو اس سے پتا چلا کہ زمین میں لوٹنے پوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ ایک بار زمین پر ہاتھ مار کر اور پھر اس کے بعد اس کو اپنی کلائیوں تک، بعض لوگ کہتے ہیں کوہنیوں تک، اس کو پھیر لیں اس ہاتھ کو، اور پھر اس کے بعد پھونک مار کے پھر اس کو اپنے چہرے پہ پھیر لیں، آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کو تکلیف ہو، تکلیف کی حالت میں غسل کے بجائے تیمم کیا جا سکتا ہے تکلیف کی حالت میں،
جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ابو داؤد کی حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، ہمارے ایک ساتھی کو سر پر پتھر لگا جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گیا۔ رات کو اسے احتلام ہوا، صبح اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ میں تکلیف کی وجہ سے تیمم کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں کر سکتے ہو کیونکہ تم پانی چھونے کی طاقت رکھتے ہو۔ تو اس شخص نے غسل کیا جس سے اس کی تکلیف اور بھی زیادہ بڑھ گئی، آخر کار وہ اسی جگہ فوت ہو گیا۔ اس وجہ سے وہ شخص جو ہے فوت ہو گیا، یعنی اس کا انتقال ہو گیا۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے پاس آئے تو آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ مسئلہ بتانے والوں نے اس بیچارے کو مار ڈالا۔ اللہ ان کو مار ڈالے، جب انہیں مسئلے کا علم نہیں تھا تو وہ کسی سے پوچھ لیتے، کیونکہ بے علمی کا حل کسی سے پوچھ لینا ہے۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ تیمم کرتا اور اپنے زخم پر پٹی باندھ کر اس پر مسح کرتا اور باقی جسم کا غسل کر لیتا۔ تو یعنی صرف غسل، اگر غسل کرنے میں بھی اگر انسان کو پانی چھونے سے پریشانی ہو تو پھر وہاں پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اور تیمم جو ہے وہ پاک مٹی سے کیا جائے گا، جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ فَتَيَمُّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ تو صعیداً طیبہ سے مراد جو ہے پاک مٹی ہے۔ بعض لوگ اس سے کہتے ہیں کہ ریت اور پتھر وغیرہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، صرف پاک مٹی کو بتایا گیا ہے۔ اور صحیح مسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی سے پاک مٹی سے ہی تیمم ہوگا، کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے، اگر ہم سے کوئی غلطی، کوئی سرزش، کوئی گناہ ہو گیا ہے تو لغزش ہو گئی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اسے معاف فرما دیں گے انشاءاللہ۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے اور اللہ کا دوست ہونا کافی ہے اور اللہ کا مددگار ہونا بس ہے۔ سورہ نساء کے شروع میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یا ایہا الناس فرمایا، یعنی تمام بنی آدم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تمام اولاد آدم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہو، اور تم ایک ہی اللہ کی مخلوق ہو، لہٰذا تم اس اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس کے بعد جو ہے پھر مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں شوہر بیوی کے حقوق بتائے کہ تمہیں کس طریقے شوہر بیوی کے کیا حقوق ہے، اور اس کے علاوہ وراثت کا بھی مسئلہ بتایا، وراثت کس طریقے سے تقسیم کی جائے گی اس کے متعلق بھی بتایا۔ اس کے بعد جو ہے تیسری مرتبہ جو مخاطب کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو وہ اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرنے کے بعد نہایت ہی خیر خواہی کے انداز میں سمجھانے کے ساتھ مسلمانوں کو ان پر کڑی نظر رکھنے کی اور اپنے آپ کو گمراہی سے بچانے کی تلقین کی گئی ہے، اور انہیں یہ تسلی دی گئی ہے کہ تمہیں ان کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور مددگار ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے خصوصی توجہ فرما کر یہ فرمایا، بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت جو ہے کئی مرتبہ استعمال فرمایا ہے کہ تم نے ان لوگوں کے کردار پر غور نہیں کیا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا۔ یعنی قرآن کریم نے اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ الفاظ کئی مرتبہ استعمال فرمائے ہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یہ الفاظ۔ اور تو اس سے اہل علم جو ہے کچھ مفہوم مراد لیتے ہیں۔ پہلا تو یہ لیتے ہیں کہ کچھ حصے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے تورات، یعنی یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل کے زیادہ تر حصے کو انہوں نے اپنی مفاد اور اپنی ذاتی مفاد اور گروہی مفاد کی وجہ سے ضائع کر دیا۔ اب ان کے پاس تھوڑا ہی حصہ بچا ہے، جن میں جو تھوڑا حصہ بچا اس میں بھی انہوں نے تحریف کر دی، اس میں بھی انہوں نے تبدیلی کر دی، اس میں ترمیم کر دی۔ اب ان کے پاس اصل جو کتاب بچی ہے بہت ہی کم بچی ہے، اس کا بہت ہی کم حصہ بچا ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ مراد لیتے ہیں کہ تمہیں تورات، یعنی اے یہود و نصارہ، تمہیں تورات اور انجیل کی شکل میں جو احکام دیے گئے تھے
وہ اپنے وقت کے حساب سے کافی تھے، اور لیکن اس سے دین مکمل نہیں ہوتا ہے کہ تم اسی پر ہی جمے رہ جاؤ، بلکہ اب مکمل دین آ چکا ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم اس کی پیروی کرو، تم اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرو۔ لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم اپنے مفاد، اپنے فائدے کے لیے اور اناد کی خاطر نہ صرف اس سے انحراف کر رہے ہو، بلکہ گمراہی کے خریدار بن کر مسلمانوں کی گمراہی کے در پہ لگے ہوئے، یعنی مسلمانوں کو بھی تم گمراہ کرنا چاہتے ہو۔ تو اس حالت سے مسلمانوں کو آگاہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تمہارا رب جو ہے تمہارے ان دشمنوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، لہٰذا اگر تمہیں اللہ کی مدد چاہیے تو پھر اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر، اللہ کے نازل کی ہوئی چیزوں پر ایمان لے کر آؤ اور اسی پر مضبوطی سے جمے رہو۔ اسی طریقے سے سورہ لقمان آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بیہودہ کلام خرید کر لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے اور جہالت کے ساتھ گمراہ کرے اور دعوت حق کو مذاق بناتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ تو گمراہی کے خریدار یعنی دنیا میں بھی گمراہی خریدنے کے کئی شکلیں ہوتی ہیں، گمراہی خریدنے کی دنیا میں بھی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ پہلی شکل تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مقدم رکھنے کے بجائے دنیاوی مفاد کو مقدم رکھا جائے اور اسی کو ہی بہتر سمجھا جائے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ بے حیائی اور برائی کے کاموں کو فروغ دیا جائے اور تاکہ اسے شہرت حاصل ہو اور دولت حاصل ہو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ دین کو سیاسی اور معاشی مفاد کے لیے استعمال کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے چوتھا اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے حرام کردہ کاروبار کو اختیار کیا جائے۔ تو ان تمام چیزوں سے اسلام نے منع کیا۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے، اللہ تعالیٰ تو ضروری ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی چیزوں پر ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ سے اچھی چیز کی توقع رکھو، تو اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہوگا۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے اور ان کو سمجھایا بھی جا رہا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو صحیح طریقے سے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر کرے اور ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے لے کر جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔